بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابشاری عارف حمید بٹی، پاکستان سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، موجودہ حکومت کی ناکامی جو کہ چوری کے مینڈیٹ سے آئی تھی، ایسا لگتا ہے اب نورا کشتی کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں نورا کشتی کرنے لگ پڑے ہیں، کیونکہ حکومت کو لانے والے لوگ اب پچھتا رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ حکومت نہیں جائے گی۔ دوسری طرف پنجاب میں بڑھتے ہوئے کرپشن کی داستانیں پر اپوزیشن اور صحافی سراپا احتجاج ہیں۔ گزشتہ ڈان اخبار نے خبر چھاپی کہ پہلے تو سنا تھا سرے محل بناتے تھے، ایونیو فلیٹ بناتے تھے خربوں روپے کے، اب غریب آدمی فٹ پاتھ پر بیٹھنے والے خوانچہ فروش ریڑھی والوں پر بھی دیہڑی لگارے لگ پڑی ہے۔ گزشتہ روز ناظرین، صدر پاکستان جو مسلم لیگ نون فارم 47 والے ووٹوں سے بنے، انہوں نے جوائنٹ سیشن میں صدر پاکستان آصف علی زرداری نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ گرین پاکستان یا سرسبز پاکستان کے لیے جو سندھ سے زمینیں نکالی جا رہی ہیں، اس کا فیصلہ واپس لیا جائے اور تمام اکائیوں کو اکٹھا کیا جائے، جبکہ گرین پاکستان کے لیے کہتے ہیں کہ سندھ سے نہریں نکالنا ناانصافی ہوگی۔ اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بھی پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ کے سندھ گزرا اور کسی نے نہیں دیا، اور اچانک کبھی نوید قمر جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے، اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے حکومت کو، یعنی کہ وزیر اعظم نواز شریف کو۔ اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فارم 47 کے ہیں، اور دونوں مل کے حکومت کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری پیپلز نون لیگ کے ووٹوں سے بنی، چاہے وہ فارم 47 والے تھے، صدر بنے، اور شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے بنے۔ کم سے کم ان کے اندرون پاکستان میں اندرون سندھ میں تو ووٹ بینک تھا۔ پنجاب کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، لاہور سے ہی کلین سویپ کر دیا پی ٹی آئی نے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے نام پر انہیں ووٹ اتنے پڑے کہ حکومت کو فارم 47 تیار کرنا پڑا۔ اب کیا وجہ ہے کہ ایک طرف سرسبز پاکستان بنایا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی اور نون ایک پیج میں ہے، دونوں نے مل کے اقتدار کے سال کے موجیں لوٹی، عمران خان کی حکومت کا 2022 میں خاتمہ کیا عدم اعتماد میں لا کر طاقتور حلقوں کی اشیر بات سے۔ اب اچانک انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف گر دیا۔ کچھ اطلاعیں یہ تھی کہ موجودہ حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے اس کی ناقص کارکردگی وجہ سے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ جب سے بنی ہے، موجودہ حکومت کی ناقص کارکردگی، غیر دانشمندانہ اقدامات اور اپنوں کو نوازنے کی حوث نے اوورسیز پاکستان میں بیرونی انویسٹمنٹ 50 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کو 3 چکر پاکستان کے لگانے پڑے، اور ان کی اب سخت شرائط پر قرضہ لینا پڑے گا۔ کیا پیپلز پارٹی اب سمجھتی ہے کہ ایک تو آصف علی زرداری کی خواہش تھی بلاول بھٹو بنے، جبکہ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہے جو ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں عہدے کے لحاظ سے، لیکن مریم نواز ان کی بھتیجی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے۔ اب آصف علی زرداری کی طرف سے سرسبز پاکستان پہ اعتراضات اٹھانا، ایسا لگتا ہے دال میں کالا نہیں سب کچھ ہی کالا ہے، کہیں موجودہ حکومت کا بوریا بستر غور ہوتا ہوا تو نہیں نظر آ رہا۔ لہذا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آگ مچولی شروع کر دی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، جو پاکستان میں وزارتوں میں اضافہ کیا گیا تھا، نجم سیٹھی نے اس میں ہوش ربا، نجم سیٹھی جو سینئر صحافی ہیں جن پر ماضی میں
مسلم لیگ نون نے بغاوت کا پرچہ درج کروانا چاہا ماضی میں۔ شمشاد صاحب ہیں فارن سیکرٹری، انہوں نے ان کا انکشاف کیا کہ ان کے پاس 99 میں آیا کہ نجم سیٹھی پر بغاوت دو، خیر اس کے بعد انہوں نے جنگ پر بھی کیا، اور موجودہ مسلم لیگ نون جب بھی آئی صحافیوں پر عذاب ہی نازل کیا، صحافیوں کی مشکلات میں اضافہ ہی کیا گیا۔ ناظرین، اب ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کو لانے والوں نے جو وزارتیں دی گئی ہیں، نجم سیٹھی کے مطابق کچھ خاص قسم کے بڑے بھائی جو سب کے بھائی ہیں، ان کی ایک اینکر نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا تو انہوں نے ٹوک دیا۔ انہوں نے کہا بڑے بھائی کے 6-7 شہباز شریف صاحب کے، 6-7 میاں نواز شریف صاحب کے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ ایسی کی تیسی پی ٹی آئی کو دے گے، لیکن ان میں تو اتنی سکت ہی نہیں، یہ تو چلے ہوئے کارتوس ہیں۔ اور تو اور پرویز ہٹک کیا پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دیں گے؟ پی ٹی آئی چھوڑ کے تو نوشہرہ کے عوام نے ان کو ان کے حلقے سے ہی شکست دے دی، وہ تو اب کونسلر یونین ناظم بھی نہیں ہو سکتے، لہذا ان کا یہ وار بھی ناکام گیا۔ دوسری طرف ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ اب جب صدر آصف علی زرداری نے وفاقی حکومت کو مطالبہ کیا، حالانکہ صدر پاکستان ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ان سے کہتا ہوں یہ واپس لیں، سندھ کی نہروں سے پانی نہ نکالا جائے، میں وفاقی حکومت سے کہتا ہوں میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف نے کمال احتجاج کیا، قومی جوائنٹ سیشن تھا جس میں وزیر اعظم چور سے وعد اٹھا، نہ غدار نہ باغی، قیدی 804 کے نعرے لگے، وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگے۔ پی ٹی وی نے بڑی خوبصورتی سے ان کو گمانا چاہا، لیکن ہر طرف آواز پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان کی قیدی 804 کی آتی رہی، اور صدر آصف علی زرداری کو تقریر کرنے میں مشکل ہوئی، اور مسلم لیگ کے نون چہرہ چھپا کر مسکراتے رہے، جس پر بعد میں پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا۔ لیکن ناظرین، اس بائیکاٹ میں مولانا فضل الرحمان نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان علی امین گنڈا پور سے نالاں ہیں، اور بلکہ صدیق جان ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، اسلام آباد میں بڑی ایکٹیو رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہیں کسی نے بتایا، صدیق جان کو کسی نے بتایا کہ عمران خان سے جو ملاقات کر کے آیا، اس نے کہا ہے میں جب عمران خان نے بانی پی ٹی آئی نے کہا جب میں رہا ہو کر واپس آؤں گا، جیل سے رہا ہوں گا، تو علی امین گنڈا پور کی صدیق جان کے مطابق کہ علی امین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ نہیں، انہیں پارٹی سے بھی نکالوں گا۔ تاہم اس سلسلے میں پی ٹی آئی نے کوئی بڑے لیڈر نے اس کی تائید یا تردید نہیں کی۔ دوسری طرف علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے کے پی کے میں دہشت گردی میں اس لیے اضافہ ہوا ہے کہ موجودہ حکومت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے صرف ایک پالیسی پہ عمل درآمد کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان کے ووٹر یعنی کہ عوام میں عمران خان کا جن نکالا جائے، مائنس عمران خان اور مائنس پی ٹی آئی نکلی جائے، جس وجہ سے حکومت کی ساری توجہ تحریک انصاف کو کچلنے پر ہے، اور کے پی کے اور بلوچستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی حکومت کے لیے الارمنگ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کبھی بھی سرکاری وسائل سے لانگ مارچ میں حصہ نہیں لیا۔ بانی پی ٹی آئی نے جب کہا کے پی کے کی عوام کے سر پہ آیا، ہاں اب کے پی کے حقوق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے، ہمارے پیسے ادا نہیں کیے جا رہے، اب میں ایز اے وزیر اعلیٰ کے پی کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے آؤں گا، اگر کسی نے گولی چلائی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم پرامن احتجاج کریں گے۔ علی امین گنڈا پور آج کل تھوڑے سے اکھڑے نظر آتے ہیں۔ شیر افضل مروت جنہیں عمران خان نے بانی پی ٹی آئی نے جماعت سے نکال دیا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے اور عمران خان پر الزامات لا رہے ہیں، لیکن شہباز گل آج کل کمال چھکے مار رہے ہیں۔ شہباز گل وہ ہیں جنہوں نے عمران خان کی خاطر سب سے پہلے انہیں جبر اور فسادیت کا نشانہ بنایا گیا۔ جو ظلم و ستم شہباز گل جو امریکہ میں ہے انہوں نے اٹھائے، میں اس کی تھوڑی سی حقائق جانتا ہوں، اللہ کبھی دشمن کو بھی وہ وقت نہ دکھائے۔
خیر ناظرین، اب تو علی امین گنڈا پور جانا ہے۔ وہ دوسری طرف پنجاب کی کرپشن میں نے کہا تھا، محکمہ صحت میں تو کرپشن کے بازار لگے ہوئے ہیں، اریگیشن میں، پولیس میں، ایف آئی اے، دیگر محکموں میں انتہا ہوئی ہے۔ اور تو اور پہلے کرپشن اربوں روپے کی جاتی تھی، سولر میں لے لیا۔ مجھے یاد ہے کہ خود سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ پہلے حکومت میں ایک غیر ملکی سرمایہ کار آیا اور انہوں نے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے قمر جاوید باجوہ کے مطابق، جس میں درجنوں صحافی موجود تھے، میں اکیلا نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کمیشن مانگتے ہیں۔ اب یہ سچ ہے یا جھوٹا، اس کی قمر جاوید باجوہ ہی دیں گے۔ اس دوران درجنوں صحافی ادھر موجود تھے۔ پہلے تو ہوتا تھا، اب کہا جاتا ہے کہ پہلے انہوں نے پنجاب میں ریڑیاں اٹھانے کا حکم دیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے، اور پھر آرڈر کیا، اس پہ بولی لگائی کہ ہم جن کی ریڑیاں اٹھا رہے ہیں، تجاوزات گرا رہے ہیں، انہیں ریڑیاں فری دیں گے۔ اس کے بعد اخبار میں ایڈ دیا گیا، جس کمپنی نے 98 لاکھ روپے 98 ہزار روپے کی ایک ریڑی تیار کرنے کی بولی دی، اس کو طریقے سے آؤٹ کر دیا گیا، اور 1,48,000 والی جس نے بولی دی تھی اسے ٹھیکہ دے دیا گیا، اور اس کمپنی نے 98,000 والی کمپنی سے ہی، جو 98,000 میں ایک ریڑی بنا رہی تھی، تو 1,48,000 والی کمپنی کو ٹھیکہ اس نے 98,000 والی سے بنایا، اور اس پر ریڑی بانوں نے الزام لگایا کہ اس پر بھی 25-30 ہزار روپے رشوت دی جا رہی ہے۔ ہائی وے میں کرپشن کی عام سٹوری ہیں۔ محکمہ ایکسائز اس وقت کرپشن میں چھکے مار رہا ہے۔ ہیلتھ میں دوائیں نہ دینا کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ تمام ہسپتال، لاہور کا جنرل ہسپتال ہو، جناح ہسپتال ہو، میو ہسپتال ہو، گنگا رام ہو، سروس ہسپتال ہو، لوگوں کو ڈسپرین نہیں مل رہی، سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، بیوروکریسی کے انسائیڈر کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم جو نگران وزیر اعلیٰ تھے اور موجودہ وزیر اعظم سارے ترقیاتی کاموں میں انہوں نے جو شو والے کام ہیں نظر آتے ہیں، پل برج ان میں لگا دیے ہیں، اس لیے دیگر محکموں کے لیے پیسے نہیں رہے۔ اب بند کمروں والے موجودہ حکومت کو کب تک اٹھائیں گے؟ کیا آصف علی زرداری کو جانا پڑے گا؟ اس موقع پر ہمارے دوست عطر کاظمی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ انہوں نے کہا فضل الرحمان بند کمروں میں سیاست کرتے ہیں، جب ان سے حکومت کے جانے کا وقت ہوگا تب مولانا لیڈ کریں گے، اور بند کمروں میں بیٹھ کر جو اگلی حکومت ہوگی اس میں مولانا کا کردار ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں کون لوگ انہیں سیاست کا چی گویرا اپنا کر پیش کرتے ہیں۔ ہاں، وہ چی گویرا کبھی بھی نہیں تھے، مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ اقتدار کی کیا۔ اب اینڈ پہ صرف ناظرین، عطر ہمارے عمر ایوب صاحب تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل نے جو میڈیا سے گفتگو کرتے کہا، اس کے بعد میں اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں، سنیے۔ کوئی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ سوال میرے بحیثیت اپوزیشن لیڈر 40 سے زیادہ میں نے کیے ہوئے ہیں، وزارت خزانہ پہ اور وزارت دفاع پہ، ایک سوال کا جواب آج تک نہیں آیا پچھلے 6 مہینوں میں۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پی کا SIFC کا انہوں نے دیکھیں ناظرین، یہ انہوں نے کہا۔ دوسری طرف میں نے یہ بھی کہا کہ آج کل شہباز گل شیر افضل مروت کی ہوا نکال رہے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگلی دفعہ انہیں پی ٹی آئی کونسلر کا بھی الیکشن نہیں دے گی۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس کے بعد حالات تبدیلی کا اشارہ دے رہے ہیں۔ تبدیلی کب ہوگی؟ جب ادارے سمجھیں گے کہ ملکی مفاد عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ۔